السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. بلوغ البرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 179 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقتلوا الاسودین، اقتلوا قتل کرو، مارو۔ قتل یقتلو سے اقتلو فعل امر ہے، اس کا معنی ہوگا مارو، قتل کرو۔ الاسودین، اسود کی معنی ہوتا ہے کالا، بلیک۔ اسودین دو کالے، دو کالے مطلب دو کالے جانور۔ اسودین مطلب ہوگا دو کالے جانور۔ اقتلوا الاسودین، دو کالے جانور کو مارو، قتل کرو۔ فی الصلاۃ، نماز میں، نماز پڑھنے کے دوران، نماز پڑھتے وقت، نماز کے لیے جب آدمی داخل ہو گیا ہے، نماز میں داخل ہو گیا ہے، نماز میں کھڑا ہے، تو دو کالے جانور کو مارنے کا حکم ہے، جو اذیت پہنچانے والے ہیں، جو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فی الصلاۃ، نماز میں، نماز میں مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر نہیں ماریں گے تو وہ کسی کو ڈس لے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، نماز میں دو کالے جانور کو مارو۔ آپ نے فرمایا الحیۃ والعقرب، وہ دو کالے جانور کون سے ہیں؟ نمبر 1 الحیۃ، سانپ، والعقرب، بچھو۔ حیہ مانے سانپ، الحیۃ سانپ، والعقرب، عقرب مانے ہوتا ہے بچھو۔ تو سانپ اور بچھو یہ دونوں اذیت پہنچانے والے ہیں۔ انسان کو اگر ڈس لے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بسا اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ ان کا پوائزن، زہر اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان جگہ پر دم توڑ دیتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو شریعت میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر نماز کی حالت میں بھی انسان کو نظر آئے، نماز کی حالت میں اگر وہ اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس کے قریب ہے، تو نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، الحیۃ والعقرب، دو کالے جانور کو مارو۔ اقتلوا الاسودین، دو کالے جانور کو مارو، فی الصلاۃ، نماز کے اندر۔ الحیۃ والعقرب، وہ دو کالے جانور کون سے ہیں؟ الحیہ سانپ، والعقرب بچھو۔ اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن حبان، اس کو 4 ائمہ نے بیان کیا ہے۔ الاربعہ سے مراد امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ،
ان چاروں محدثین نے بیان کیا ہے اس روایت کو. وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ نماز کے اندر اگر یہ ملتے ہیں تو ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو مار دیا جائے تاکہ کسی کو اذیت اور کسی کو نقصان نہ پہنچے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، دو کالے جانور کو مارو، دو کالے جانور کو قتل کرو، فی الصلاۃ، نماز میں، نماز پڑھتے وقت. الحیۃ والعقرب، سانپ اور بچھو. الحیہ من سانپ، العقرب بچھو. سانپ اور بچھو کو نماز کے اندر بھی مارو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہاں دو کالے جانور کا ذکر ہے، تو جو بھی اذیت پہنچانے والے جانور ہیں، جو موذی جانور ہیں، سانپ کی بہت ساری قسمیں ہیں، اذیت پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے بہت سارے جانور ہیں، لیکن یہاں پہ صرف خاص کیا گیا ہے دو کالے جانور. تو دو کالے جانور یہ اغلب کا اعتبار ہے، اکثر کا اعتبار ہے، ورنہ جتنے بھی جانور ہیں جو انسان کو اذیت پہنچانے والے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کالے ہوں، پیلے ہوں، جو بھی کسی بھی کلر کے ہوں، وہ سب اس میں شامل ہیں. ان سب کو مارا جائے گا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہاں پہ جو دو کالا ذکر کیا گیا ہے یہ اکثر کا اعتبار ہوتا ہے. یعنی اکثر سانپ جو ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر سانپ جو ہوتا ہے اسی کلر کا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، یہ زیادہ پوائزن والے ہوتے ہیں. تو جیسے بھی نماز کے دوران یہ ملے، جو بھی اذیت دینے والے ہو، چاہے بچھی ہو، چاہے سانپ ہو، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، جیسا بھی ہو، اس کے اندر اگر پوائزن ہے، زہر ہے، اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو وہیں جگہ پہ مار دیا جائے، نماز کے اندر بھی مار دیا جائے. اب ظاہر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ان کو مارنے کے لیے کچھ ہتھیار کی ضرورت ہوگی، لاٹھی ڈنڈے کی ضرورت ہوگی، تو وہ نماز کے دوران آگے پیچھے ہو کر کے ان کو مار دے، بشرطے کہ قبلہ کا جو رخ ہے وہ تبدیل نہ ہو. اگر آدمی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے سامنے سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، تو وہ نماز کے اندر مار دے. لیکن اگر وہ نکلتا ہے، بات کرتا ہے، پھر وہ مڑتا ہے، قبلہ بدل جاتا ہے، تو پھر یہ نماز ختم ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی. یہ نماز کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی. اس کو اب پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سانپ مارتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ سوراخ میں گھس جاتا ہے، اس کو نکالتے مارتے کبھی کبھی آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے نماز میں اگر ایسا ہوا، اس کے پیچھے پڑ گیا اور سوراخ میں گھس گیا، اب قبلہ بھی جس طرف وہ کھڑا ہو کے نماز، قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، وہ مصلی نمازی دائیں بائیں مڑ گیا، آگے پیچھے ہو گیا، اب اس کا قبلے کا رخ بدل گیا، تو اب اس صورت میں وہ پھر سے نماز پڑھے گا. یہاں حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اگر آدمی نماز کے دوران وہ سانپ بچھو جگہ پہ مار دے، تھوڑا آگے پیچھے ہو کر کے، اتنا یا ہاتھ بڑھا کر کے لاٹھی لے لے، ڈنڈا لے لے، تو وہ اس سے مار دے، تو اس کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے. وہ نماز پھر آگے جاری رکھے، وہ نماز آگے جاری رکھے. نماز میں مارنے کا حکم دیا گیا، مطلب یہ ہے کہ اس سے نماز متاثر نہیں ہوتی ہے، نماز خراب نہیں ہوتی ہے. نماز کے اندر خشوع، نماز کے خشوع خضوع باطل نہیں ہوتے، نماز اپنی جگہ پہ سلامت رہتی ہے، نماز برقرار رہتی ہے. لیکن اگر وہ آدمی سانپ جو مارا ہے وہ آگے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، جس سے قبلے کا رخ بدل گیا،
دائیں بائیں ہو گیا، آگے پیچھے دائیں بائیں مطلب اس کو بھاگنا پڑا، اب ظاہر سی سانپ ہے، وہ دوڑنے والا ہے جانور ہے، وہ دوڑے گا بھاگے گا، وہ بھی اپنی جان بچائے گا۔ تو آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کا رخ بدل گیا یا بات کر لیا، تو اب ظاہر اس کی نماز بھی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ اب اس کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا، یعنی دو کنڈیشن ہوتی ہے سانپ مارنے کی، دو کنڈیشن ہے نماز کی حالت میں۔ جیسے نماز پڑھ رہا ہے، نظر آیا، فوراً مار دیا اور آدمی نماز آگے پڑھتا رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس کا قبلے کا رخ بدل گیا ہے، اب سانپ بھاگا، یہ بھی بھاگا، وہ آدمی چلا رہا ہے، بول رہا ہے لاٹھی لاؤ، ڈنڈا لاؤ، مارنے کا ہتھیار لاؤ، وہ بول رہا ہے، تو اب اس کی نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ اب یہ آدمی پھر سے نماز پڑھے گا، جو نماز پڑھی ہے وہ نماز چلی گئی، ختم ہو گئی معاملہ، وہ معاملہ ختم ہو گیا، اس کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو بہرحال حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ نماز کے دوران سانپ اور بچھو کو مارو، تو اس لیے مارو کیونکہ ان کے اندر شر ہے، ان کے اندر پوائزن ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں ماریں گے تو پھر یہ کسی کو ڈس لے گا، ڈنک مار لے گا، تو انسان کی جان جا سکتی ہے۔ بہرحال انسان کی جان تو سب سے پیاری ہے، انسان کی جان بچانا بہت ضروری ہے۔ تو جان کی سیفٹی کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے شریعت نے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے، ان کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور ان کو مارنے کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ آدمی نماز میں بھی ہے تو نماز بھی مار دے، نماز میں ہے نماز کے اندر بھی مار دے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، نماز خراب نہیں ہوگی، نماز کا خشوع و خضوع ختم نہیں ہوگا، نماز باقی رہے گی۔ حتیٰ کہ حدیث میں بھی کہا گیا ہے، صحیح حدیث میں، صحیح بخاری وغیرہ میں، کہ موذی جو جانور ہے، جو اذیت پہنچانے والے جانور، وہ حرم میں بھی قتل کیے جائیں گے، حرم کے اندر بھی ان کو مارے جائیں گے۔ جبکہ حرم کے اندر قانون یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک تنکا بھی نہیں اکھاڑ سکتے، ایک گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے بلا وجہ، بلا ضرورت ایک گھاس بھی اکھاڑ نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، دوڑا نہیں سکتے، شکار کو دوڑا نہیں سکتے، اڑا نہیں سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے، یہ حرم کا تقدس ہے۔ لیکن اگر اسی حرم کے اندر کوئی موذی جانور آ جائے، سانپ ہے، بچھو ہے، اژدہا ہے، جنگلی موذی جانور ہے، تو اگر حرم کے اندر آ جاتے ہیں تو حرم کے اندر ان کو مارا جائے گا۔ کیوں مارا جائے گا؟ لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی جان کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر یہ کسی کو ڈس لیں گے، کسی کو ڈنک مار لیں گے، کسی کو کاٹ لیں گے، تو پھر کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے اور آپ نے لوگوں کو رحمت کی تعلیم دی، لوگوں کو رحمت کی تعلیم دی۔ تو ہمارا دین یہ احترام انسانیت سکھاتا ہے، احترام انسانیت سکھاتا ہے، اور لوگوں کو زندگی فراہم کرتا ہے، اور لوگوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچاتا ہے۔ تو انسان کی جان کی حفاظت اسی میں ہے جب وہ موذی جانوروں سے محفوظ ہو، موذی جانوروں سے بچا ہوا ہو۔ موذی جانور سے بچے گا تو اس کی جان کی سیفٹی ہوگی، حفاظت ہوگی۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر یہ حکم ہوتا کہ نہیں نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے سانپ آئے، چاہے بچھو آئے، اژدہا آئے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو آدمی کی جان چلی جائے گی، آدمی کی جان چلی جائے گی۔ مگر ہمارا دین دیکھو کتنا آسان ہے اور جان کی کتنی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتلوا الاسودین، دو کالے جانوروں کو مارو، فی الصلاۃ، نماز میں بھی، الحیۃ والاقرب، بچھو اور سانپ کو۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موذی جانور کو مارنا چاہیے، یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی ان کو مارنا چاہیے، اور حرم کے اندر بھی ملے تو وہاں بھی مارنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ معمولی حرکت سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے سانپ کو ماریں گے، بچھو کو ماریں گے تو یہ حرکت ہے، ہاتھ اٹھے گا، ماریں گے، حرکت ہوگی، یہ آدمی بھی جھکے گا، اٹھے گا، ایک دو قدم آگے بڑھے گا، دائیں بائیں ہوگا، تو یہ معمولی جو حرکت ہے اس سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جان کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہے، جان کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہے۔ چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ یہاں پر الحمدللہ یہ کتاب الصلاۃ کا
تیسرا باب مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے دنوں میں چوتھا باب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.